بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کو جو ہے اس سے کنٹینیوٹی ہماری ہم نے جو پہلا پارہ شروع کیا تھا اس کے جو ہے وہ 5 صفحات کے حساب سے لیول 2 لیول 3 ہم نے مکمل کیے۔ اب لیول 4 میں جو صفحہ نمبر 11 سے صفحہ نمبر 15 تک ہے، اس کے بھی جو ہے ہم نے جو ہے وہ دائیں ہاتھ پہ اس کو ہم ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، صفحہ نمبر 11 12 13 14 15۔ تو اس پہ ہم جو اپنے مضامین جو ہے جیسے آپ نے دیکھا پچھلے 2 لیولز میں ان کا ڈیفائن کرتے ہیں کوئک ریویژن کے لیے۔ جیسے پہلے پہ ہے کہ جو ہم نے یہ شروع کیا تھا اس میں جاہل اور پڑھے لکھوں کا حال تھا، آگ صرف چند روز، پھر جنت کا قاعدہ تھا کہ جنت اور جہنم میں کون جائے گا، پھر میثاق تھا بنی اسرائیل کے ساتھ، میثاق بنی اسرائیل جو اللہ تعالیٰ نے معاہدہ کیا، پھر میثاق خون تھا، قتل اخراج تھا، بعض کتاب کے بعد سے ایمان لاتے تھے، بعض کو ریجیکٹ کرتے تھے، پھر موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو رسولوں کے ساتھ بنی اسرائیل کا سلوک تھا وہ سارا اس میں ڈسکس ہو۔ یہ سارا جو بھی پوری ڈیٹیلز آ رہی ہیں ہمارے سامنے، یہ جو بنی اسرائیل کا رویہ تھا اس کے بارے میں قرآن پاک میں یہ چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے پھر ہم آگے چلتے ہیں، تو آج کا جو ہمارا لیسن ہے وہ صفحہ نمبر 13 پہ ہے۔ اس میں سب سے پہلے جو تھا وہ زمین تھا، وَلَمَّا جَاءَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقًا بِمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا، کہ انہوں نے بہت بڑا سودا کیا جو کفر انہوں نے کیا۔ پھر آج کا مضمون جو ہمارے پاس ہے وہ اِذَا قِيلَ لَهُمْ آمَنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، کہ جب انہیں کہا جاتا کہ ایمان لاؤ جو اللہ کی طرف سے تم پہ نازل کیا، تو وہ پھر آگے انشاءاللہ آج کے لیے کہ ایمان لانے کے بارے میں جو ان کو دعوت دی جا رہی ہے دوبارہ، تو اور ان کا جو رویہ ہے وہ مینلی ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ پھر آخر میں جو ہے وہ اس خزنہ میثاقکم اور رفعنا لکم الطور، اور اس کو یاد ان کو کرایا جا رہا ہے کہ جب تمہیں سے معاہدہ لیا گیا تھا میثاق، اور طور کو اٹھا کر کھڑا کیا گیا تھا۔ تو یہ 4 مضامین ہیں: کتاب آنے سے انکار، برا سودا، ایمان لاؤ، اور میثاق کوئی طور اٹھا کر ان سے لیا گیا تھا۔ آج کا انشاءاللہ مضمون ہوگا جس پہ ہم آج کی گفتگو کی آخر مطالعہ میں پیش کروں گا، وہ آیت نمبر 91 اور آیت نمبر 92 ہے اور ایمان کے بارے میں ہے۔ اس کو اگر ہم سمرائز کریں تو کتاب آنے پر انکار، برا سودا کفر کا، ایمان لاؤ، میثاق طور اٹھا کر۔ تو اس میں جو ابھی تک ہمارے سامنے پچھلی آیات آئی ہیں، پچھلے 5ویں رکوع سے ہم جن اس مضامین کو ہمارے سامنے آ رہے ہیں جو بنی اسرائیل کے بارے میں، ان کے عقائد، باطل عقائد، ان کی بدعمالیوں کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سچی اور پکی اتباع کرنے والے نہیں تھے۔ الحمدللہ ہم بھی مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی توفیق عطا فرمائی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ہماری کیا لیول ہے اتباع کا، اس پہ جو ہمیں غور کر سکتے ہیں۔ ان آیات کی روشنی میں ہمیں اپنا بھی حال چیک کرنا چاہیے۔ اس آیات 91 اور 92 میں جو مضامین آئی ہیں وہ یہودیوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ ہم صرف اسی پر ایمان لائیں گے جو ان پر تورات میں نازل کیا گیا، ان تورات پر ایمان لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دعوے میں سچے نہ ہونے کو ظاہر کرتے ہوئے فرمایا، اگر تم تورات کے سچے ماننے والے ہوتے تو بچڑے کی بات کرتے یا نبیوں کو قتل کرتے۔ تو یہ مضامین جو انشاءاللہ آج کی اس آیات میں آئے ہیں۔ اس میں جو اگر ہم دیکھتے ہیں جو ہمارے پاس نئے الفاظ ہیں، تو اس میں صرف جو دونوں آیات میں دو نئے الفاظ آئے ہیں۔ تو اس میں اگر ہم ایک چیز اور جائزہ لیں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم ابھی جو ہے وہ پیرا مکمل نہیں کیا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں بہت کم جو الفاظ رہ گئے ہیں جو کہ نہیں ہیں۔ اگر ہم ان آیات کو دیکھتے ہیں صرف 2 نئے الفاظ ہیں۔ اگر آپ قرآن پاک کا مطالعہ شروع کریں اور ترجمے والا قرآن اپنے پاس رکھیں اور اس کو پڑھیں اور اس نظر سے پڑھیں، آپ جو ہے اس کو آپ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، خود آپ سمجھیں کہ آپ سمجھ رہے ہیں۔
بہت کم الفاظ آئیں گے جن کی میننگ آپ کو نہیں پتا اور آپ کو ان کی میننگ کے لیے رجوع کرنا پڑے گا ٹرانسلیشن کی طرف، ورنہ ایک روا کے ساتھ آپ جو ان آیات کو پڑھ سکتے ہیں. یا جب قرآن پاک پڑھا جا رہا ہوتا ہے، آپ سن رہے ہوتے ہیں مسجد نماز فجر میں اور عشاء میں، تو آپ دیکھیں کہ بہت سا پارٹ جو ہے مضامین ہے وہ آپ کے فہم میں آ رہے ہوتے ہیں کہ قرآن پاک میں یہ بیان کیا جا رہا ہے. الحمدللہ یہی مقصد تھا اس کورس کا کہ ہم ڈائریکٹلی جو ہے جو قرآن پاک ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے والے بن جائیں. اس کو اگر دیکھتے ہیں تو یہ ایک بڑی تقویت والی بات ہے. اس میں صرف 2 نئے الفاظ ہیں. اس کے جو ہے میں تلاوت کرتا ہوں، انشاءاللہ پھر اس سے مطالعہ پیش کروں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ. وَإِذَا، اور جب، قیلا کہا جاتا ہے. یہ قیلا جو ہے نا اس کا مطلب ہے کہ کہا گیا، لیکن جب اذا کے بعد قیلا ہے، اذا کے بعد کوئی بھی ماضی آئے گا تو مضارع میں چینج ہو جائے گا. جیسے یہاں پہ قیلا اذا قیلا، اور جب کہا جاتا ہے لہم ان سے، یہ قرآن پاک میں قیلا لہم جو مطلب اکثر میں یا اذا قیلا لہم، اور قیلا جو ہے وہ مضارع اس میں آتا ہے پیسیو وائس آتا ہے، اور اس میں یہ اس کی جو اشارہ بنے گا پیسیو وائس کا. وہ اذا قیلا، اور جب کہا جاتا ہے لہم ان سے، آمینو ایمان لاؤ، یہ آرڈر والی بات ہے، آمینو تم سب ایمان لاؤ، بما بھی پر، ما اس کے، بما اس پر جو، ما جو، بما اس پر، بما انزلہ نازل کیا، انزل اللہ نازل کیا اللہ نے، قالو قالو تو وہ کہتے ہیں، قالو وہ کہتے ہیں. یہ بھی اذا کی وجہ سے قالو جو ہے وہ اذا جب شروع میں ہے تو قالو جو ہے انہوں نے کہا، تو یہاں پہ جو ہے یہ پھر مضارع میں چینج ہوا تو وہ کہتے ہیں نو مینو ہم ایمان لائے، نو مینو ہم ایمان لاتے ہیں، بما اس پر جو، انزلہ نازل کیا گیا، علینا ہم پر، علینا ہم پر. تو وہ کہتے ہیں کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے آمنوا ایمان لاؤ، بما انزل اللہ جس پر جو نازل کیا اللہ نے، یعنی اللہ نے اللہ تعالیٰ کی کتاب نازل کی، قرآن پاک نازل کیا، قالو تو وہ کہتے ہیں نو مینو ہم ایمان لاتے ہیں، بما انزل علینا جو ہم پر نازل کیا گیا. انزلہ جو ہے یہ بھی جو ہے اس میں پیسیو وائس آئے گا، یہاں پہ یہ اشارہ ہم پیسیو وائس کرتے ہیں علینا ہم پر، اس میں جب نازل کرنے والا کوئی نہیں ہے تو اس لیے اس کو پیسیو وائس ہے. وہ یکفرون تو وہ انکار کرتے ہیں، بما وراءہ، یہ وراءہ جو ہے نیا ورڈ آیا اس کے علاوہ، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، وہ انکار کرتے ہیں اس سے جو اس کے علاوہ ہے. یعنی اس کے علاوہ کیا ہے؟ جو قرآن پاک ہے اس کے علاوہ، اس کو کہتے ہیں کہ یہ اس کے علاوہ ہے، اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. جیسے شروع میں جو منافقین کی آیات شروع ہوئی تھی، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، إِذَا قِيلَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. اس میں جو مسنگ تھی وہ رسالت کی مسنگ تھی، کوئی اللہ پر بھی ایمان لاتے تھے، آخر تو اللہ کہتے ہیں ماہ بمون، یہ مومن نہیں ہے. تو ایگزیکٹلی یہاں پہ بھی ہے کہ وہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو مانتے ہیں جو ہم پہ نازل کیا گیا، لیکن اس کو نہیں مانتے. وہ الحق، حالانکہ وہ حق ہے، مصدقا لما معہم، تصدیق کرنے والا اس کی جو ان کے پاس ہے. یہ جو قرآن پاک نازل کیا گیا یہ تصدیق کرنے والا جو ان کے پاس ہے. تو انشاءاللہ ان کی آیات کو ہم دیکھتے ہیں کہ بما انزل علینا اس سے مراد جو ہے وہ تورات ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی. جب بنی اسرائیل کو قرآن پر ایمان لانے کے لیے کہا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم صرف تورات پر ایمان لاتے ہیں، اس کے بعد تمام چیزوں کا ہم انکار کرتے ہیں. ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم کو تو قرآن پر ایمان لانا چاہیے کیونکہ وہ مصدق، وہ الحق، کہ وہ حق ہے، مصدق لما معہم، اور تصدیق کرنے والا جو کچھ تمہارے پاس ہے. یہ تورات میں بتایا گیا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور قرآن کا نزول اس بات کا ثبوت ہے کہ تورات سچی کتاب ہے. یعنی کہ آلریڈی جو تورات میں موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا اور قرآن پاک کا، تو وہ جو ہے وہ سچ ہے اور حق ہے. یہ اس کی تصدیق کرتا ہے قرآن پاک. قرآن پاک تورات کے سچے ہونے کی تصدیق کرتا ہے. یعنی یہ بات
کہتے ہیں کہ تورات بھی اللہ ہی کی کتاب ہے. یاد رکھے کہ تورات سے مراد وہ اصل کتاب ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کو دی گئی تھی، نہ کہ تحریف شدہ موقع جس کو انہوں نے چینج کیا وہ ہے. تو وہ کتاب وہ بھی اللہ کی کتاب ہے. قرآن اس کی تصدیق کر رہے ہیں. وہ الحق مصدق لما معہم، اس کی تصدیق کرتا ہے جو تمہارے پاس ہے. ترمذی شریف اور ابن ماجہ میں روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہدایت کے بعد گمراہ وہی قوم ہوتی ہے جو دین میں زبردستی کے جھگڑے میں پڑ جاتی ہے. تو یہ بڑی اہم چیز ہے، اس کے بارے میں غور کرنا چاہیے کہ یہ دفعہ جو وہ شیطان بہکا کے اس طرف لے جاتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو اختلافات پیدا کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ جو ہدایت میں کے بعد گمراہی میں مبتلا ہو جاتی ہے. اب ایسا ریپیٹ کیجیے گا اس کو. وَإِذَا اور جب، وَإِذَا اور جب، قیلا کہا جاتا ہے، قیلا کہا جاتا ہے، لہم ان سے، لہم ان سے، وَإِذَا قیل لَهُمْ اور جب کہا جاتا ہے ان سے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا جاتا ہے ان سے، آمینو تم ایمان لاؤ، آمنو تم ایمان لاؤ، بما اس پر جو، بما اس پر جو، انزل اللہ نازل کیا اللہ نے، انزل اللہ نازل کیا اللہ نے، قالو تو وہ کہتے ہیں، قالو تو وہ کہتے ہیں، نومنو ہم ایمان لاتے ہیں، نؤمنو ہم ایمان لاتے ہیں، بما انزل علینا بما انزل علینا اس پر جو نازل کیا گیا ہم پر، اس پر جو نازل کیا گیا ہم پر، وَيَكْفُرُونَ اور انکار کرتے ہیں، وَيَكْفُرُونَ اور وہ انکار کرتے ہیں، بما اس سے جو، بما اس سے جو، وراءہ اس کے علاوہ ہے، وراءہ اس کے علاوہ ہے، وَيَكْفُرُونَ بما وراءہ وہ انکار کرتے ہیں اس سے جو اس کے علاوہ ہے، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ اور وہ انکار کرتے ہیں اس سے جو اس کے علاوہ ہے، وَيَكْفُرُونَ بما وراءہ اور وہ انکار کرتے ہیں اس سے جو اس کے علاوہ ہے، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ اور وہ انکار کرتے ہیں اس سے جو اس کے علاوہ ہے، هو الحق حالانکہ وہ حق ہے، وَهُوَ الْحَقُّ حالانکہ وہ حق ہے، مصدقا لما تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو، مصدقا لما تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو، معہم ان کے پاس ہے، معہم ان کے پاس ہے، وہو الحق مصدقا لما معہم حالانکہ وہ حق ہے تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو ان کے پاس ہے، وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ حالانکہ وہ حق ہے تصدیق کرنے والا اس کی جو ان کے پاس ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا اور جب کہا جاتا ہے ان سے تم ایمان لاؤ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا اور جب کہا جاتا ہے ان سے تم ایمان لاؤ، بما انزل اللہ اس پر جو نازل کیا اللہ نے، بما انزل اللہ اس پر جو نازل کیا اللہ نے، قالو تو وہ کہتے ہیں، قالوا تو وہ کہتے ہیں، نؤمن بما انزل علینا ہم ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا ہم پر، نؤمن بما انزل علینا ہم ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا ہم پر، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ اور وہ انکار کرتے ہیں اس سے جو اس کے علاوہ ہے، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ اور وہ انکار کرتے ہیں اس سے جو اس کے علاوہ ہے، وَالْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ حالانکہ وہ حق ہے تصدیق کرنے والا اس کی جو ان کے پاس ہے، وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ حالانکہ وہ حق ہے تصدیق کرنے والا اس کی جو ان کے پاس ہے۔ جزاک اللہ خیر. آگے چلتے ہیں آیت مبارکہ. قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. قُلْ کہہ دیجئے، فلیما سو نہیں، بس لما کیوں، سو کیوں، تقتلونا تم قتل کرتے ہو، تقتلونا تم قتل کرتے ہو، انبیاء اللہ اللہ کے نبیوں کو، من قبل اس سے پہلے، ان اگر کنتم تم ہو، مؤمنین مومن. قل فلم تقتلون کہہ دیجئے سو کیوں قتل کرتے ہو،
کل فلم تقتلون انبیاء اللہ، تو تم کیوں قتل کرتے ہو نبیوں کو اللہ کے، من قبل اس سے پہلے، ان کنتم مومنین اگر تم مومن ہو۔ پہلے قرآن عقیدے کے بارے میں ان کے دعووں کو بے نقاب کیا، تو اب جا کے وہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن پہ ایمان لاتے بلکہ ہم تورات پہ ایمان لاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کے بارے میں کہتا ہے کہ انہوں نے پچھلے زمانے میں اللہ کے نبیوں کو بھی قتل کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان سے سوال کر رہا ہے کہ کیا تمہارا ایمان کہتا ہے کہ نبی کو قتل کرو، یعنی کہ جو ان کا کردار تھا دین کے بارے میں، انبیاء کے، اللہ کی دعوت کے بارے میں، اور بشرے کی بات کرو۔ یہ ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب ان کو نجات ملی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوئی طور پہ گئے تھے تو پیچھے سے انہوں نے جو ہے وہ بچڑے کی بشرا بنایا، اس کی پوجا کرنی شروع کر دی۔ سچ تو یہ ہے کہ تم ظالموں میں سے ہو۔ کل فلم تقتلون انبیاء اللہ، پہلے انہوں نے انجیل کا کفر کیا، پھر مسیح علیہ السلام کو نہیں مانا، اب انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کفر کیا اور قرآن کو نہیں مانا۔ یہ ان کی جو تاریخ تھی وہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ اگر تم ایسے حق پرست ہو کہ جو کچھ تم پر نازل کیا گیا تھا اس پہ ایمان رکھنے والے ہو، جو جیسے وہ دعویٰ کر رہے تھے، تو تم ان پیغمبروں کو کیوں قتل کرتے رہے جو کہ خود بنی اسرائیل میں ہی پیدا ہوئے تھے؟ یعنی کہ اب ان کی عصبیت تھی، اصل یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل سے آئے تو سب ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جو بنی اسرائیل سے ہیں ان کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ پوچھ رہے کہ ان کو پھر تم نے کیوں قتل کیا تھا، اور تم نے زکریا السلام کو کیوں قتل کیا، تم نے یحییٰ علیہ السلام کو کیوں قتل کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کی پلاننگ کیوں کی؟ یعنی انہیں اپنے حساب سے تو قتل کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو اٹھا لیا، اور لیکن جو ان کا اپنا عقیدہ بھی ہے کہ ان کو جو ہے انہوں نے صلیب پہ چڑھا دیا تھا۔ تو تمہارے تو ہاتھوں میں نبیوں کا خون سے آلودہ ہے اور تم دعوے دار ہو ایمان کے۔ حدیث پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جبرائیل ہے، اس کو کہتے ہیں، کوئی طویل حدیث ہے۔ حضرت عمر ایک شخص جبرائیل السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھے تھے، ان سوالوں میں سے ایک سوال تھا مجھ کو بتائیے ایمان کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاؤ، اور اس بات پر ایمان لاؤ کہ تقدیر میں جو ہے برا اور اچھا سب اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ دوبارہ میں اس کو ریپیٹ کرتا ہوں، ایمان میں جو ہے وہ فرمایا گیا تم اللہ پر ایمان لاؤ، فرشتوں پر ایمان لاؤ، کتابوں پر ایمان لاؤ، رسولوں پر ایمان لاؤ، آخرت پر ایمان لاؤ، اور اس بات پر ایمان لاؤ کہ تقدیر میں جو کچھ ہے برا یا اچھا سب اللہ کی طرف سے۔ تو یہ ایمان کی جو ہے وہ تفصیل میں یہاں پہ اس آیت میں ملتی ہے، اس حدیث میں ملتی ہے، اور قرآن پاک کے مختلف مقامات میں ملتی ہے۔ اس کو میرے ساتھ ریپیٹ کیجیے گا، کل کہہ دیجیے، قل کہہ دیجئے، فلیما سو کیوں، فلما سو کیوں، تقتلون تم قتل کرتے ہو، تقتلون تم قتل کرتے رہے، انبیاء اللہ نبیوں کو اللہ کے، انبیاء اللہ نبیوں کو اللہ کے، من قبل اس سے پہلے، من قبل اس سے پہلے، ان کنتم مومنین اگر تم ہو مومن، ان کنتم مومنین اگر تم ہو مومن، کل کہہ دیجیے، قل کہہ دیجئے، فلیما تقتلون انبیاء اللہ، فلما تقتلون انبیاء اللہ، سو کیوں تم قتل کرتے ہو تم نبیوں کو قتل اللہ کرتے کے، رہے نبیوں کو اللہ کیوں کے، تم قتل کرتے رہے نبیوں کو اللہ کے، فلیما تقتلون انبیاء اللہ، سو کیوں تم قتل کرتے رہے نبیوں کو اللہ کے، فلما دوبارہ تقتلون انبیاء، فلما تقتلون انبیاء اللہ، سو کیوں تم قتل کرتے رہے نبیوں کو اللہ کے، من قبل اس سے پہلے، من قبل اس سے پہلے، ان کنتم مومنین ان کنتم مومنین اگر تم ہو مومن۔ اگر تم ہو مومن۔ جزاک اللہ خیر۔ اس میں جو ہے وہ اگلی آیت مبارکہ ہے، آیت نمبر 92، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ وَلَقَدْ اور البتہ، تحقیق، جاءکم آئے تمہارے پاس، موسیٰ علیہ السلام، بالبینات کھلی نشانیوں کے ساتھ، ثم پھر، ثم اتخذتم اور پھر تم نے اپنا لیا، ثم اتخذتم اور تم نے اپنا لیا، اجلا
بچڑے کو معبود من بعد ہی اس کے بعد وانتم ظالمون اور تم ظالم تھے. یعنی کہ وہی مضمون تسلسل کے ساتھ آ رہا ہے کہ جب انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم تو تورات پہ ایمان لاتے ہیں، ہم تو اس کے علاوہ جو اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں، جب اللہ نے ان کو قرآن پہ ایمان کی دعوت دی تو انہوں نے یہ جواب دیا. تو اس پہ ان کو بتایا کہ اس آیت میں پھر بتایا جا رہا ہے کہ تم یہ دعویٰ کر رہے ہو تو پھر تم نے یہ کیوں کیا، جو بچڑا کیوں بنایا. تو موسیٰ علیہ السلام کے حق میں بہت بڑے محسن تھے، اس کے باوجود اس وقت ان کی موجودگی میں فرعون سے نجات جیسا معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد انہوں نے بچڑے کی بات کی. جیسے میں نے پہلے آپ کو اس کو کوٹ کیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام جب وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 40 دن کے لیے کوئی طور پہ بلایا تھا، تو جب یہ واپس آئے تھے تو انہوں نے بچڑے کی پوجا شروع کی ہوئی تھی، انہوں نے بچڑا بنا رہے تھے، پوج رہے تھے. تو اس کے بعد وہ تفصیل سے ہم جو ہے وہ شروع میں پڑھ چکے ہیں. اس کو ریپیٹ کیجیے گا میرے ساتھ. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، جاءکم آئے تمہارے پاس، جاءکم آئے تمہارے پاس، موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، بالبینات کھلی نشانیوں کے ساتھ، بالبینات کھلی نشانیوں کے ساتھ، ثم اتخذتم العجل پھر تم نے بنا لیا بچڑے کو معبود، ثم اتخذتم العجل پھر تم نے بنا لیا بچڑے کو معبود، من بعد ہی اس کے بعد، من بعد ہی اس کے بعد، وانتم ظالمون اور تم ظالم ہو، وانتم ظالمون اور تم ظالم ہو. وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ اور البتہ تحقیق آئے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کھلی نشانیوں کے ساتھ، وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ اور البتہ تحقیق آئے تمہارے پاس موسیٰ کھلی نشانیوں کے ساتھ، ثم اتخذتم العجل من بعد ہی پھر تم نے بنا لیا بچڑے کو معبود اس کے بعد، ثم اتخذتم العجل من بعدہ پھر تم نے بنا لیا بچڑے کو معبود اس کے بعد، وانتم ظالمون اور تم ظالم ہو. وانتم ظالمون اور تم ظالم ہو. الحمدللہ. اس میں جو ترجمہ رواں دیکھتے ہیں آیت نمبر 91 اور 92 کا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ اس پر جو اللہ نے نازل کیا، تو کہتے ہیں اس پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر نازل کیا گیا، اور انکار کرتے ہیں اس کا جو اس کے علاوہ ہے، حالانکہ وہ حق ہے، اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس ہے. آپ کہہ دیں سو کیوں تم اللہ کے نبیوں کو اس سے پہلے قتل کرتے ہو مومن ہو. اور شروع میں آئیڈینٹیفائی کیا تھا کہ یہودیوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ صرف اسی پر ایمان لائیں گے جو ان پر تورات میں نازل کیا گیا. اللہ تعالیٰ ان کے اپنے دعوے میں سچے نہ ہونے کو ظاہر کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ تم تورات کے سچے ماننے والے ہوتے تو نبیوں کو قتل نہ کرتے اور نہ ہی بچڑے کی بات کرتے. اس پہ جو ہم جو ہے وہ صبر اور احساس کے ساتھ جو ہے وہ دعا کرتے ہیں. جو ہمارا تدبر تفکر کا ہے کہ دعا ہے، احتساب ہے، پلان اور تبلیغ ہے. اس مطالعے کے بعد ہم دعا کرتے ہیں. دعا میں سے ایک دعا یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اے اللہ قرآن پر پختہ ایمان رکھنے میں اور اخلاص کے ساتھ اس پر عمل کرنے میں میری مدد فرما. اور پھر یہ اپنا احتساب بھی کر سکتے ہیں ہماری کیفیت کیا ہے، اور پھر پلان بنا سکتے ہیں کہ میں انشاءاللہ جو میں حق بات کو قبول کروں گا چاہے کہنے والا کوئی بھی ہو. جیسے یہ یہودیوں کو کہا گیا تو انہوں نے حق بات کو ماننے سے انکار کر دیا، تو ہم کہتے ہیں کہ ہم حق بات کو قبول کریں گے، اسپیشلی خاص طور پہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب ہم جو اس میں دیکھتے ہیں کہ اسماء اور افعال جو ان آیات مبارکہ میں آئے ہیں، سب سے پہلے ہم افعال دیکھیں گے. تو اس میں نبی، انبیاء کی جو واحد ہے وہ نبی ہے، انبیاء نبی انبیاء. اور پھر بینات ہیں، اس کی جو واحد ہے وہ بینہ ہے. اس کے بعد جو ہے وہ اجل ہے، اجل کی جو جمع ہے اجول ہے. تو نبی، انبیاء، بینہ، بینات، اجل، اجول. میرے ساتھ پڑھیے گا. نبی انبیاء، بینہ بینات، اجل اجول. میں واحد پڑھوں گا، آپ اس کا جمع پڑھیں گے. نبی، انبیاء، بینہ، بینات، اجل اجول. نبی، انبیاء، بینہ، بینات، اجل
اجول. جزاک اللہ. آگے ہم دیکھیں گے اس میں جیسے میں نے کہا ہم ہمیشہ جو 3 سٹیپ میں کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم صحت مند افعال دیکھتے ہیں جس میں فتح، نصرہ، ضربہ، سمیع کے وزن پہ ہیں. پھر اس کے بعد دوسرے ہم دیکھتے ہیں کمزور افعال جن میں الف واو اور یا ریپیٹڈ ہے یا حمزہ سے شروع ہوتے ہیں. اور پھر اس کے بعد یا مزید فی جن میں ایڈیشنل ورڈ آتا ہے. یہ بیسیکلی جو فعل 3 حروف پہ جو ان کی بیسک بنیادی جو ہوتے بنیاد ہوتی ہے 3 پہ ہوتی ہے، اس سے زیادہ اس کو مزید فی کہتے ہیں. اس میں جو ہمارے پاس ہے قاتل یقتل تقتلون، تقتلون تم قتل کرتے ہو. اس میں انبیاء کو تقتل قاتل اس کی ہوگی قتل اس نے قتل کیا. یقتل وہ قتل کرتا ہے، اقتل قتل کر، قاتل قتل کرنے والا، مقتول جس کو قتل کیا گیا، قتل کرنا. قتل یقتل اقتل، قتل یقتل اقتل، قاتل مقتول قتل، قاتل مقتول قتل، قتل یقتل اقتل، قتل یقتل اقتل، قاتل مقتول قتل. قاتل مقتول قتل. آگے جو ہے ہم کمزور لیٹرز اور حمزہ والے اور ریپیٹڈ لیٹرز کو دیکھتے ہیں. اس میں ہمارے پاس حق کا سچ ہوا، حق کا سچ ہوا، یحق سچ ہوتا ہے، حق سچ ہو، حقیق سچ ہونے والا، اور اس میں مضارع نہیں ہے، اور حق سچائی. حق کا حق کا حق کا حق یحق حق، حق یحق حق، حق یحق حق. جاء یجیء جی، جائن مجیع جاء مجیء مجیء. ہے اس نے تصدیق کی. صدق یصدق صدق، صدق یصدق صدق، مصدق تصدیق. مصدق تصدیق. اتخذ اس نے بنایا، اتخذ یتخذ وہ بناتا ہے، اتخذ بنا، متخذ بنانے والا، متخذ جسے بنایا گیا، اتخاذ بنانا. اتخذ یتخذ اتخذ یتخذ اتخذ، اتخذ یتخذ اتخذ، متخذ متخذ اتخاذ. متخذ متخذ اتخاذ. اتخذ یتخذ اتخذ، اتخذ یتخذ اتخذ، متخذ متخذ اتخاذ. متخذ متخذ اتخاذ. جزاک اللہ خیر.